اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 60 تا 70 میں اہل کتاب اور منافقین کو انتباہ کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فیصلوں کی بجائے شیطان کے فیصلے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کا حکم۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کی چال بازیوں سے خبردار رہنے کی تاکید۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مگر وہ لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ طاغوت سے کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس طاغوت کے نہ ماننے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے صحیح راستے سے بہت دور لے جا ڈالے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ فرد، ادارہ یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآنی احکام کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو سوائے بھلائی اور باہمی میل ملاپ کے اور کچھ نہیں تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے چشم پوشی کا برتاؤ کیجیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور ان سے ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر ایک رسول کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے
بخشش طلب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو یہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پس قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں آپ ہی کو منصف نہ بنائیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صادر فرما دیں اس میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور پوری طرح آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو سوائے چند لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی اس حکم کی تعمیل نہ کرتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر یہ لوگ اس نصیحت پر جو انہیں کی جاتی ہے عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان کو پختہ کرنے کا باعث بنتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بھی بہت بڑا اجر دیتے اور ہم انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت بھی دے دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ روز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ رفاقت محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔